آج ایک پکچر بڑی مشہور ہے پوری دنیا میں جس کا نام ہے ارطغرل غازی، تو اس کو لے کر کے بھی عوام میں بڑی بے چینی ہے، خاص طور سے نوجوانوں کے اندر، تو ان کے لیے آپ کیا آج بتائیں گے؟ میں آپریٹر سے کہوں گا کہ علامہ صاحب کو فل اسکرین پر لائیں۔ جی دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے حضرت، یہ جو ایک فتنہ چھیڑا گیا ہے کہ یہ ارطغرل غازی یا جو بھی ڈرامہ ہے یا جو بھی سیریل ہے جس کے تعلق سے ایک فتنہ، ایک امت کے درمیان میں ایک فتنہ پیدا کیا گیا، عوام کے درمیان میں ایک نیا جو جھگڑا پیدا کیا گیا، نوجوان جو اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ایسے تو اب تک سینکڑوں ہزاروں ڈرامے نکلے ہیں، فلمیں نکلے ہیں جس میں مسلمانوں کو جو ہے مسلمان جس کی طرف راغب ہوئے ہیں، بہت دلچسپی سے اس کو دیکھے ہیں، لیکن کبھی کسی نے، جیسے آپ نے فرمایا، کبھی کسی نے اس کے اوپر نہ تو کلام کیا، نہ تو بات کی، نہ تو ویڈیو بنائی، نہ تو اس کو وائرل کیا۔ لیکن اب جیسے ہی یہ ڈرامہ نکلا، اس کے پیچھے جو ہے پوری قوت سے طاقت لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس ڈرامے کو متاثر کیا جائے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، بھائی یہ پورے داڑیاں والے، یہ پورے بڑے بڑے گھٹے والے یہ ڈرامے کے پیچھے کہیں کو پڑ گئے، اس میں کیا ہو گیا؟ تو جب غور کیا، نوجوانوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ حضرت یہ ڈرامہ اصل میں سنیوں کا ہے۔ لیجئے، گمت کی بات یہ ہے، یہ ڈرامے میں جو ہے صوفیزم بتایا جا رہا ہے، یہ ڈرامے میں جو ہے یا رسول اللہ بولا جا رہا ہے، یہ ڈرامے میں غوث پاک سرکار کا نام لیا جا رہا ہے، یہ ڈرامے میں جو ہے ایک بزرگ کی تاریخ بتائی جا رہی ہے، یہ ڈرامے میں ایک بزرگ ہے ان کا نام شیخ اکبر ہے، یہ ڈرامے میں ایک بزرگ ہے جن کو مولانا روم کی شکل میں بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال اب ان کا یہ ٹینشن شروع ہو گیا کہ بھائی اب ان لوگ پورے مل کے پھر سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ شروع کریں گے، پھر سے یہ جو ہے ولایت اولیاء اللہ کی طرف راغب ہوں گے، اولیاء اللہ کو جو ہے پھر سے یہ ماننا شروع کر دیں گے، ہم اتنی زمانے سے اتنی محنت کریں، ولیوں کا نعمت جاؤ۔ معذرت کے ساتھ جی حضور معاف فرمائیے گا، معذرت کے ساتھ آپ نے جو یہ بات کہی، گٹھے والے پریشان ہوئے، یقیناً میں بھی بڑا حیرت میں ہوا کہ اتنی ساری پکچر آئی، اتنے سارے معاملات آئے، کبھی وہابیوں کو اس کی طرف نہیں، یہ پکچر سے وہابیت میں بڑا زلزلہ پیدا ہوا ہے، زلزلہ پیدا ہوا میں بڑا خوف پیدا ہوا ہے۔ حضرت میں آپ کو ایک لطیف نقطہ میں آپ کے حوالے سے ویورز کو بتانا چاہوں گا۔ دیکھیے، یہ پہلا ڈرامہ نہیں ہے جو اسلامی تاریخ پر یا کسی بزرگ پر بنا ہے، اس سے پہلے تو انبیاء اکرام پر بھی لوگوں نے ڈرامے بنائے ہیں، انبیاء اکرام پہ بھی ایپیسوڈ چلائے ہیں، انبیاء اکرام پہ سیریز چلائی گئی۔ میرے کو ہمارے ایک شاگرد نے بتایا ویڈیو لے کر، ایک تو بالکل مکروہ چہرہ، بالکل کالا پیلا بیکار چہرہ لا کے بولے حضرت یہ آپ پہچانتے یہ ڈرامے میں کس کا رول ادا کر رہا ہے؟ میں بولا مجھے کیا معلوم رہے بھائی، میں اب تک دیکھا نہیں۔ تو بولے حضرت یہ حضرت عمر کا رول ادا کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی بڑی جلیل القدر ہستی کو متاثر کر دیا گیا، نہ اس کے چہرے پر ٹوپی تھی، نہ اس کے سر پر ٹوپی تھی، نہ اس کے چہرے پر نورانیت تھی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں شاید وہ رول ادا کرنے والا مسلمان بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ویسے روزانہ کہ اس میں بھی خواتین ہیں، اس میں بھی جو ہے کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے بچے ہیں، اس کے اندر بھی لڑکیاں ہیں، مگر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ایک بالکل کالا کلوٹا شخص لے کے آئے، بالکل جو ہے خالی ایک تہبند بنا ہوا ہے، ٹاٹ کا کپڑا بنے ہوا ہے، اس کو بتا رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے سیریل میں، بولے یہ کون ہے؟ بولے یہ حضرت بلال ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اس طریقے سے بزرگوں کی عظمتوں کی عزتوں کی جو ہے دھچیاں اڑائی گئی، بزرگوں کے جو ہے ساتھ بے ادبی کیا گیا، ان کی عزتوں عظمتوں کو پامال کیا گیا، نوجوان نسل اور لوگوں کے مسلمانوں کے دلوں سے اور بزرگوں کی عزتوں کو نکالنے کی ایک منظم سازش چلی گئی۔ لیکن کبھی کسی نے جو ہے نہ تو ویڈیو بنائی، نہ تو کبھی کسی نے جو ہے کوئی ایک سیریل کے متعلق جو ہے مخالفت کی، نہ تو کبھی کسی نے جو ہے کوئی بات کہنے کی جرات کی، کیونکہ بے ادبیاں ہو رہے تھے تو سب خاموش تھے، بدتمیزی ہو رہی تھی، بد اخلاقی ہو رہی تھی، کردار کو متاثر کیا جا رہا تھا، بزرگوں کا، صحابہ کا، انبیاء کا جو ہے ناموں کے ساتھ کردار متاثر ہو رہے تھے، سب خاموش تھے۔ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے شخص کی صورت چھپا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، سارے کے سارے لوگ خاموش تھے۔ لیکن آج ایک غوث پاک کا نام لیا جا رہا ہے،
ड्रामे में जुल्फ़िकार अली की बात हो रही है, मौला अली की मदह सराई हो रही है, तारीफ हो रही है, सनाखानी हो रही है, तो अब लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों के दिल चल रहे हैं। अब पूरे के पूरे उठ के बैठ गए, बोले चाहे कुछ भी हो जाओ ये ड्रामा से लोगों को रोकना चाहिए। हम पूछे भाई क्यों रोक रहे हो, तो बोले इसमें औरतों को बतलाया जा रहा है। तो बोला ऐसा कोई ड्रामा दुनिया के अंदर है बता दो जो इस्लाम से मुताल्लिक में बनाओ जिसमें औरत ना बताई गई हो। हाँ, औरत को बताया जा रहा है, लेकिन ये गौर करो क्या उस औरत को बताने से क्या किसी के दिल में जिना की तमन्ना पैदा हो रही है, या कोई और जो है ऐसा किरदार पैदा हो रहा है जिसकी वजह से जो है उम्मत मुस्लिमा के हालात बिगड़ रहे हैं? नहीं है। तो फिर खामोशी अख्तियार करो। और मैं ये तायद नहीं कर रहा हूं कि ड्रामा देखो, मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूं कि ड्रामा देखो, मैं सिर्फ गुस्ताखाने रसूल की गुस्ताखाने रसूल की साजिश, इनके मकरो फरेब से अवाम को आगाह करना चाहता हूं। ये तुम्हें रोक रहे हैं तो इसमें रोकने का मकसद भी ये नहीं है कि उसमें औरत है या ये है या वो है। इसमें रोकने का मकसद सिर्फ एक है कि सूफियाना मिशन आम हो रहा है और जो है लोगों को अली और गौसे पाक की तरफ, बुजुर्गों की तरफ, मुर्शिदों की तरफ, पीरों की तरफ फिर से राग़िब किया जाने लगा है, लिहाजा इसलिए रोका जा रहा है, वरना कोई दूसरी बात रोकने की नहीं है। अगर यही किरदारों में अगर बेअदबी वाला पहलू रख दिया जाए, जितने लोग आज रोकने पे तुले हैं कल वही लोग इसकी पब्लिसिटी करेंगे कि भाई आप आओ देखने लगो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेअदबी हो रही है, इसके अंदर जो है गुस्ताखी, ये तो इनका मिशन है, गुस्ताखियां की जाए। अल्लामा साहब अरे ये कौम वो है, ये तो वो कौम है जो सरकार गौसे पाक, सरकार गरीब नवाज की मुकद्दस बारगाहों को नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह, इन्होंने जो है मंदिरों से ताबीर किया, बुतों से ताबीर किया, इन्होंने जो है नौज़ बिल्लाह, यहां तक इन्होंने अपनी मनहूस जुबानों से बयानों में कहा कि जो है बुत दो किस्म के होते हैं, एक खड़ा हुआ होता है, एक लेटा हुआ होता है। खड़ा हुआ बुत मंदिरों में मिलता है, बैठा हुआ लेटा हुआ बुत मस्दरगाहों में मिलता है। इतनी गुस्ताखियां की है। यही वो मनहूस जुबानें हैं जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद खजरा शरीफ को तोड़ने के लिए चला करती थी। अब ये जुबानें अब कैसे बर्दाश्त करेंगी ये लोग कि जो है यहाँ गौसे पाक का नाम हो रहा है। मेरे भाई, अगर कोई अग्नि बुरा कर रहा है तो जैसा आप पिछलों के लिए खामोश बैठे थे, आप अब क्यों खामोश नहीं बैठ रहे? हमारा ये सवाल है। अगर आप अब बोलकर हक समझ रहे हैं तो फिर आपने जब क्यों नहीं बोला जब हजरत इब्राहिम के मुतालिक ड्रामा बना गया, पैगंबर खुदा से मुतालिक, हजरत ईसा, हजरत मूसा से मुतालिक ड्रामे बनाए गए थे, जब आप क्यों खामोश थे? जब हजरत उमर जैसी मुकद्दस हस्ती जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होता, वैसे उमर की इज्जत और अजमत पर उंगलियां उठ रही थी, तो आप क्यों खामोश बैठे हुए थे? आपने क्यों उस वक्त जो है आपने ऐसी मुहिम क्यों नहीं चलाई? लिहाजा ये मुहिम चलाने में, ये मुहिम की हम मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं, ये मुहिम चलाने में नीयत साफ नहीं है, बल्कि दाल में काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली हो चुकी है, क्योंकि ये ड्रामे की मुखालिफत ड्रामे की वजह से नहीं हो रही है, ये ड्रामे की मुखालिफत सुन्नियत और मोहब्बत औलिया व मोहब्बत अहले बैत की वजह से हो रही है। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। मैं तो ये कहूंगा अपने तमाम व्यूवर से कि आप लोग इसकी कटिंग करके इसको खूब वायरल करें, क्योंकि इतना प्यारा मैसेज दिया है। मैं खुद सोचने पर मजबूर हुआ। जैसे अल रिसाला एक मूवी आई थी, ड्रामा आई थी, जिसमें हुजूर पाक का किरदार, सहाबा किरदार दिखाया गया, जिसको दी मैसेंजर के नाम से भी बहुत मशहूर हुई। उस पर इन वहाबियत को कोई एतराज नहीं हुआ। जिसमें सहाबा की जाहिरी तौर पर तौहीन हुई, उस पर कोई एतराज नहीं हुआ। इस पर इसलिए एतराज हो रहा है इनका, ये उर्तुगुल गाजी पर, क्योंकि ये जो ड्रामा बनाया गया है मेरे इल्म के मुताबिक 200 साल पहले के जो अकायद थे उसको बताया गया पूरी दुनिया को, कि 200 साल पहले मुसलमान इस तरीके के थे, और आज 200 साल के बाद जो वहाबियत आई है इनको बेचैनी मच गई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से वही इस्लाम आ जाए जो पहले 200 साल पहले लोगों के दिल में इश्क रिसालत थी, इश्क औलिया था, अहले बैत से मोहब्बत थी, वतन से वफादारी थी। और ये अल्लामा साहब आप ये भी देखिए कि पूरी दुनिया में दो ही लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई है, एक यहूदियत को और वहाबियत को। वहाबियत को बेशक बेशक जी। और ये जो इनकी जो तारीख है, देखिए मैंने तो अब तक एक, अल्लाह गवाह है रमजान शरीफ का महीना है, हमें
تلاوت سے عبادت سے ہمیں وقت گزارنے کی ہمیں اللہ نے اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وہ ڈرامے تو ہم نے دیکھے نہیں ہے، جو ہمارے شاگردوں سے ہم نے سنا ہے. بھئی آخر ہے کیا یہ ٹینشن؟ جب ہم نے سنا ہے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ آخر یہ جھگڑا اس بات کا ہے. ہم دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے، وہ لوگ ترکی والے، ان کی اپنی ایک 650 سال کی تاریخ ہے. وہ کوئی ایسا معمولی لوگ نہیں ہے، ایسا اٹھے بیٹھے 5 سال حکومت کرے 10 سال حکومت کرے، ان کی وہ تاریخ نہیں ہے. ان کا 650 سال انہوں نے تاریخ بنائی ہے اپنی. 650 سال تک وہ حکومت کرتے رہے، اور 650 سال میں ان کے پاس جتنے بادشاہ پیدا ہوئے وہ سب کے سب عاشق رسول تھے، وہ سب کے سب غلام مصطفیٰ تھے، وہ سب کے سب تحفظ ختم نبوت والے تھے، وہ سب کے سب آل نبی اولاد علی کے غلام تھے، غوث پاک کے دیوانے تھے، اور وہ اولیاء اللہ کے مشن کو زندہ کرنے والے. خود اپنے آپ میں وہ عاشق رسول تھے، خود اپنے آپ میں وہ عاشق اولیاء تھے. ان کی ایک بڑی تاریخ ہے. اور وہ لوگ ہیں جو گنبد خضرا کو دیکھتے تھے تو ان کے دلوں کو سکون ملتا تھا. یہ کوئی عام درجے کے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی مولوی مولانا، یہ کوئی فقیر صاحب نہیں تھے، یہ بادشاہ تھے، یہ حکومت کرتے تھے. ان کی بڑی بڑی سلطنتیں تھی. تاریخ ان کے جو ہے صفحات کے صفحات ان کی تاریخ سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. 650 سال تک انہوں نے دنیا کے اوپر راج کیا، حکومت کیا، مگر انہوں نے عشق رسول کے ساتھ، ادب رسول کے ساتھ، تعظیم رسول کے ساتھ، محبت اولیاء کے ساتھ انہوں نے خدمت کی تھی. مگر اب جب ان سے 100 سال پہلے، تقریباً 100 سال پہلے ان سے جب یہ حکومت چھینی گئی تھی، تو پھر اس میں کیا ہوا؟ اس کے بعد سے یہ ساری بے ادبیاں شروع ہوئی. مسجد نبوی شریف کی جو ہے تعمیرات کا کام تو ہوا، لیکن پلٹ کر دیکھے تو بقی شریف کے اندر گنبدیں توڑی گئی. بقی شریف کے اندر مقدس شخصیات کی مزارات کو پامال کیا گیا، نیست ان کو جو ہے گرایا گیا، ان کی مزارات کو ڈھایا گیا تاکہ ان کا نشان باقی نہ رہے، ان کا نام باقی نہ رہے. مگر یہ جانتے کیا ہے؟ جنہیں اللہ پروان چڑھانا چاہتا ہے، خدا کی قسم تمہاری ناپاک سازش انہیں کبھی نعوذ باللہ من ذالک ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتی ہے. وہ کل بھی ہمارے دل میں تھے، اور آج بھی خدا کی قسم وہ اہل بیت، وہ جنت البقیع میں آرام کرنے والے آج بھی ہمارے دلوں میں ہیں. میرے بالخصوص ناظرین ان مسائل کو سمجھیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی اللہ کے واسطے یہ فتویٰ نہ لگائے کہ احمد نقشبندی نے ڈرامہ دیکھنے کو جائز کرا. نعوذ باللہ، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں ڈرامہ دیکھو، نہیں کہہ رہا ہوں جائز ہے، نہیں کہہ رہا ہوں. فی الوقت یہ جو سوشل میڈیا پر سازش چل رہی ہے، مخالفت کا جو بازار گرم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ میں عوام الناس تک لانا چاہتا تھا تاکہ عوام سمجھے کہ تمہارے نبی کی محبت تمہارے دلوں سے نکالنے کی منظم سازش چل رہی ہے. تمہارے اولیاء اہل بیت پاک کی محبتوں کو دل سے نکالنے کی کوشش چل رہی ہے. یہ اسی کوششوں کا یہ ایک حصہ ہے. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.